الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حضرات علماء کرام، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، آج بتاریخ 4 محرم سن 1435 ہجری مطابق 7 نومبر سن 2013 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء جامع مسجد علی بن ابی طالب کے اس بڑے حال میں جس موضوع پر سماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے واقعہ کربلا، حقائق، پس منظر۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم، انتہائی نازک اور کافی حساس ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا اور مہینے کے دستک دیتے ہی اسلام دشمن سبائی، سازشی ٹولے، افسانہ سرائی، کذب بیانی، واہی تباہی روایتوں کا سہارا لے کر سیدھے سادھے لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسموم کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چوراہوں پر، گلی اور کوچے میں عزاداری اور نامعلوم کن کن ناموں سے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ وائزین کی، مقررین کی، جو قصہ گو پیشہ ور ہیں، ان کا جتھا تیار کیا جاتا ہے، اور وہ اناپ شناپ اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر واقعہ کربلا کو اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت اطہار کا آڑ لیا جاتا ہے، خاندان رسالت کی عقیدت و احترام اور محبت کے بہانے ان مجلسوں میں ان اجلہ صحابہ، تابعین کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن کی سچی خدمات اور محنت، قد و کاوش کے بدولت اسلام اور صحیح معنی میں ہم تک پہنچا ہے، اور اسلام پر ہم آج عمل پیرا ہیں۔ ایسے موقع پر یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ ہم بالکل غیر جانبداری کے ساتھ، مذہبی تعصب اور گروہ بندی سے ہٹ کر انتہائی امانت داری کے ساتھ واقعہ کربلا کے اسباب کو اور اس کی علت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ واقعہ کربلا کے اس تعلق سے جو روایات ہیں ان کی تنقیح اور اس کی صحیح توضیح کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو مسموم ہونے سے بچایا جا سکے۔
اسی عظیم مقصد کے لیے آج کی یہ حسین مجلس برپا کی گئی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں مکتب کے مدیر کا، ذمہ داران کا، مکتب کے دعات مبلغین کا، بالخصوص استاذ الاساتذہ، ہم سب کے مربی مشفق استاذ شیخ عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ، شیخ شمس الزما، شیخ ابرار صاحب، اور ان جملہ تمام احباب کا، اخوان کا، جن کی ادنا سی کوشش سے بھی آج کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں، اور باطل کا باطل ہونا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے واضح کر دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، واقع کربلا، حقائق اور پس منظر۔ صلب موضوع میں براہ راست داخل ہونے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن بنیادی نکات کو اگر آپ سمجھ گئے تو داستان کربلا، حادثہ کربلا، واقع کربلا کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی اور صحیح معنی میں آپ اس واقعے کو سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور پر تاثیر واقعہ تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ اور دیگر صورت کیوں اپنا گیا؟ واقعہ کربلا کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی افراط و تفرید کا شکار کیوں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ کیا کربلا کے میدان میں جو لڑائی پیش آئی، جو حادثہ وقوع پذیر ہوا، وہ واقعی معنی میں نیکی اور بدی کے درمیان لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، یا نوشتہ تقدیر تھا، ایک حادثہ تھا جو معمول کے مطابق پیش آ گیا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تدبیر پر تقدیر کیا رہی؟ غالب رہی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہنچنا ہی تھا، اس لیے کہ یہی نوشتہ تقدیر تھا، اور شہادت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا مقام اور مرتبہ کیا کرنا تھا؟ بلند کرنا تھا۔ ایک خاص بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ حادثہ کربلا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی معنی میں خاندانی رقابت اور آپسی دشمنی کا نتیجہ تھا بنو امیہ بنو ہاشم کہ آپسی دشمنی کا، یا واقعہ کربلا کیا واقعی معنی میں شورائیت کی بنیادوں کو استحکام بخشنے کے لیے اور بادشاہت و جمہوریت کی جڑیں کھودنے کے لیے پیش آیا تھا؟ امام حسین نے یہ سفر کیا تھا، مقصد یہی تھا، یا کچھ اور بات ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آخر وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے خطوط لکھے اور جب موقع آیا تو ہاتھ میں تلواریں لیں اور نواسے رسول کے خون سے اپنے دامن کو جو ہے رگا، اور ذلیل و رسوا ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں انشاءاللہ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امیر یزید کے تعلق سے جو سب و شتم کیا جاتا ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا واقعی معنی میں وہ فاسق و فاجر یا بددین یا مرتد تھا؟ ماہ محرم کی شرعی حیثیت کیا؟ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ضمناً آئیں گی، اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کی کہ واقع کربلا کے تعلق سے افراط اور تفرید کیوں پائی جاتی ہے؟ افسانہ کی شکل یہ واقعہ کیوں اپنا گیا؟ جو کتابیں لکھی گئیں وہ رتب و یابس سے پر کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کو مرتب جنہوں نے کیا ہے ان کو دو طبقوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ تھا
جو اہل اسلام کا تھا، علماء اسلام کا تھا، جن کا منہج صحابہ کا منہج تھا، تابعین اعظام کا منہج تھا، انہیں تمام صحابہ سے محبت تھی، انہیں کسی سے محبت اور کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے انصاف کو بروئے کار لایا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے بمصداق ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کوئی شخص فاسق و فاجر اگر تاریخ کے نام پر کوئی چیز آپ کے سامنے پروس دے قصہ کہانی کے طریقے سے، تو انہوں نے اسے تاریخ کے نام پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس تعلق سے انہوں نے تنقیح اور توضیح کی۔ انہیں حسین سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، انہوں نے انصاف کے ترازو کو نہایت ہی امانتداری کے ساتھ، تہذب سے ہٹ کر، تعصب سے ہٹ کر ہر کسی کو اس کا جائز مقام دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے تھی، یا عائشہ انزل الناس منازلہم، کہ عائشہ لوگوں کو ان کا جو جائز مقام ہے ان کو وہ مقام دیا جائے۔ انہوں نے نہ غلو کیا اور نہ افراط کیا، وہ سبائی فتنہ روافظ کے غلو سے بھی اور خوارج کی تنقید سے، دونوں سے الگ ہو کر کے انہوں نے بیچ کا راستہ اپنایا، اور امانتداری کے ساتھ انہوں نے اس واقعے کے تعلق سے جو کچھ لکھا وہی صحیح تاریخ ہے، اور وہی صحیح تاریخ ہمارے لیے درس ہے جس سے ہم اس واقعے کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ میرے بھائی اور دوستو وہ تھا جو بظاہر خاندان رسالت سے عقیدت و محبت کا مکھوٹا پہنے ہوئے تھا، جو آل بیت اطہار کی محبت کے ڈھڈورے پیٹتا ہے، لیکن دراصل وہ سبائی فتنہ تھا، وہ یہودی سازش تھی جو باقاعدہ آگے چل کر کے ایک مذہب کی شکل اپنا گئی، اور آج تک امت اسلامیہ اس سے دوچار ہے۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور اسی طریقے سے خاندان رسالت کے تعلق سے انہوں نے جھوٹی واہی اور تباہی روایتیں بیان کی، اتنا جھوٹ بولا کہ اس میں سے سچ کو نکالنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ گروہ، یہ جماعت ہے جو چند صحابہ کو چھوڑ کر بقیہ کو کافر و مرتد قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی تاریخ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، یہ افسانہ ہے، حقیقت سے بہت دور ہے، اور شاعر کہتا ہے مشکل ہے حقیقت پہ کوئی تبصرہ، لیکن افسانہ بنا لینا کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کیا یہ لڑائی جو کربلا کے میدان میں پیش آئی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیشتر خاندان اہل بیت کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، یا نوشتے تقدیر تھا؟ کاتب عدل نے یہ بات متعین کر رکھی تھی، تدبیر پر تقدیر غالب تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلا شبہ یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان نہیں لڑی جا رہی تھی، ان دونوں لڑنے والوں میں سے ایک مسلمان دوسرا کافر نہیں تھا، یہ ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک حادثہ تھا، نوشتے تقدیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے نانا نے یہ خبر دی تھی کہ میرا یہ نواسا اپنے لوگوں کے ہاتھوں، غور کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے، آپ کے چہرے پر کچھ اثرات نمایاں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دشمن ہلاک ہو، آپ کو کس نے پریشان کیا؟
اللہ کے رسول نے کہا میرا یہ نواسا اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں کیا ہو جائے گا؟ شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کی تمام روایتوں کو آپ چھان ڈالیے، کتب احادیث کو چھان ڈالیے، خاندان بنو ہاشم کا ایک فرد بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا نہیں مانگی۔ حسین کے گھرانے کے لوگوں نے بھی، ان کے باپ علی، ان کی ماں فاطمہ نے بھی، کہ میرے بچے کو شہادت کی موت سے اللہ وہ گھٹنا زندگی میں نہ پیش آئے، اس لیے کہ شہادت ہی مطلوب اور مقصود مومن ہے۔ بزم رونق سے پوچھ اے بزم مجلس، یہاں میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تقدیر لے کر کے گئی تھی، اور یہ تقدیر کا بالکل سارا معاملہ تھا، نوشتہ تقدیر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ شہادت کے ذریعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ دینی بھائیو دوستو، اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت ہے، الفت ہے، لگاؤ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری عقیدت و محبت کے مرکز ہیں، میرا یہ جذبہ، میری یہ فیلنگ، میرا یہ دل تسلیم نہیں کرتا کہ میں اسے ایک حادثہ مانوں، بلکہ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، تو میں بڑے ادب کے ساتھ ایسے انسان سے کہنا چاہوں گا کہ حزبیت اور تعصب یہ کسی چیز کا فیلنگ، کسی چیز کا جذبات، کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ حسین سے عقیدت و احترام، حسین صرف تمہارے عقیدت و احترام کے مرکز نہیں ہے، ہمارے بھی عقیدت و احترام کے وہ مرکز ہے، اور ہم ان سے محبت کو ایمان تسلیم کرتے ہیں، ان سے محبت کو جنت پانے کا ذریعہ اور راستہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم تاریخ کے نام پر جو کچھ خرد برد آئے سب کو تسلیم کر لیں، اور ان اجلہ صحابہ کو گستاخ قرار دے دیں، ان کے ایمان و یقین کا سودا کرا دیں، انہوں کو جہنمی قرار دے دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک نقطہ آپ کے سامنے اور بیان کروں گا، وہ نقطہ کیا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بالخصوص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بالعموم اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ موقف واضح ہے۔ امام اہل سنت اپنی مشہور زمانہ کتاب عقیدہ طحاویہ میں انہوں نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ ہم تمام ہی صحابہ سے محبت کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو جنت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت ہم کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی دشمنی، صحابہ سے جو بغض رکھے اس سے ہمیں کیا ہے؟ بغض ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرے اس سے ہمیں کیا ہے؟ نفرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے ذریعے سے وحی آیا، ہم تک پہنچا، ان کے ذریعے سے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا، ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچیں۔ یہ اسلام کے لیے بہت کچھ انہوں نے لٹایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ رہا مسئلہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جداگانہ شخصیت ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ صحابی رسول ہیں، بلکہ آپ نے اپنے نانا سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں، آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے تو اس کے مقام اور مرتبے میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ آخر صحابہ کو تمام ہی نبیوں کے بعد تمام امتیوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے غلامی کی تھی، ان کی صحبت میں اپنی زندگیوں کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ گزارا تھا۔ وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کا خون جگر پی کر کے ہم بڑھے ہوئے، پلے بڑھے، ان پر بھی امہات المومنین کا مقام اور مرتبہ کیوں بھاری ہے؟ النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے بھائی اور دوستو، ان عورتوں کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے کی وجہ سے بلند ہو گیا۔ آپ معمولی بات جانیں کہ ایک اونٹنی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی،
اس اونٹنی کی جب وفات ہو جاتی تو صحابہ کرام نے اسے احترام کے ساتھ دفن کیا، اس لیے کہ آقا اور مصطفیٰ نے اس پر کیا کی تھی؟ سواری کی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاندان رسالت کے چشم و چراغ تھے۔ حسین کے بارے میں تو زبان رسالت نے کہا تھا کہ قیامت کے دن سارے نسب کٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب اور حسین کا کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ آپ کا نسب اتنا مبارک ہے کہ جو ان کے سگے بھائی بہنوں کے علاوہ کسی کو حاصل ہی نہیں۔ آپ کے نانا سرور کونین ہیں، سید الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں۔ آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ اس مقام اور مرتبے کو حامل ہیں کہ عرش والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف فرما تھا، خدیجہ اپنے ہاتھ میں شوربہ لے کر کے آ رہی تھیں، جبریل امین اسی اثنا آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، عرش والے نے انہیں سلام بھیجا ہے اور جنت میں ان کے لیے محل کی بشارت دی ہے، میرا بھی ان کو سلام پہنچا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء، جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کو کہا گیا۔ آپ کے باپ علی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب تھے۔ زبان رسالت میں نے ان کے بارے میں کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی، بعدی کی تمہاری حیثیت جیسے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کی تھی، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی ہونے والا۔ خود حسنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے۔ یہ ساری فضیلتیں ان کے حصے میں ہیں، اور پھر ان سے عقیدت و محبت کیوں نہ کی جائے، ان سے لگاؤ کیوں نہ رکھا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ محبت و عقیدت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اس واقعے کو غلط رنگ دے دیں۔ کربلا کے میدان میں لڑی جانے والی لڑائی جو ایک حادثہ نوشتہ تقدیر تھا، اسے ہم بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی دشمنی، خاندانی رقابت کا نتیجہ قرار دے دیں، کیونکہ تاریخ کے صفحات اس کے خلاف بیان کر رہے ہیں۔ اگر واقعہ سچ مچ یہی ہوتا، جیسا کہ بہت سارے سنی مسلمان بھی دھوکہ کھا گئے اور دنیا انہیں علامہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن وہ اس واقعے حائلہ کو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی دشمنی کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر معاملہ ایسا ہوتا تو ایک طرف بنو امیہ ہوتے اور دوسری طرف بنو ہاشم ہوتے۔ لیکن معتبر تاریخی روایات کو آپ پڑھیے، دیکھیے، امر سعد جس کے ہاتھ میں میدان کربلا کے سپہ سالاری تھی، میدان کربلا کا جو سب سے بڑا جرنیل اور کمانڈر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، اور کیا تھا؟ ہاشمی تھا۔ شمر دل جوشن جو اس واقعے کا بانی اور مبانی تھا، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی علمدار کا کیا تھا؟ ماموں تھا، ہاشمی تھا۔ اور اسی طریقے سے وقت تفصیل کی اجازت نہیں دیتا، اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میدان میں کربلا کے امام حسین کی طرف سے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس میں سارے کے سارے بنو ہاشم کے نہیں تھے، بلکہ بنو امیہ کے لوگ بھی تھے۔ اور اگر یہ لڑائی ایسی ہوتی کہ یہ لڑائی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی رقابت کا نتیجہ ہوتی، جیسا کہ لوگوں نے اشعار تک کہہ ڈالے کہ کوا اس طرح آواز دیا اور فلان یہ ہوا، جیسا کہ میں نے کہا لوگوں نے خوب جھوٹ بولا ہے، خوب افسانے بنائے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ یزید نے کہا کہ اپنے خاندان، جو اسلام سے پہلے مسلمانوں نے ہمارے خاندان کو، لوگوں کو مارا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ذبح کروا کے ہم نے اپنا انتقام لے لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری کی ساری چیزیں حفوات اور بکواس ہیں، جٹلیات ہیں، ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لڑائی نہ تو خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھی اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی جمہوری تصور، شورائیت کا ذہن کار فرما تھا۔ اگر یہ لڑائی ملوکیت کو مٹانے کے لیے ہوتی، شورائیت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتی، تو میرے بھائی اور دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بربنائے اقربیت ہی خلافت کا مستحق اور حقدار نہیں سمجھتے۔ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے تو اسی بنیاد پر سمجھتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، ولی عہدی کی رسم شریعت کے خلاف ہے،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد ولی عہد نامزد کر کے ملت اسلامیہ کی قبر کھود دی اور وغیرہ چیزیں، تو سوال اس بات کا بھی ہوگا میرے بھائیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی ان کے بیٹے خلیفہ نامزد ہوئے تھے۔ اگر باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ نامزد ہونا درست نہیں ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خلیفہ ہونا درست نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات سمجھنے کی ہے، جذباتیت سے اور فیلنگ سے مسئلے کو حل نہیں کرنا ہوگا، بلکہ آپ کو شرعی دلیلوں کے ساتھ آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو لگانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی معنی میں کیا ہے حقیقت اس تعلق سے۔ افسوس کی بات ہے ولی عہدی کی رسم کو لے کر کے لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو متون کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم و دینار کے عوض صحابہ کی زبانیں سل رہے تھے اور اپنے بیٹے کے لیے ولی عہدی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مغیرہ ابن شعبہ کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ انہیں اپنی وزارت اور اپنی منسٹری بڑھاپے کی وجہ سے جانے کا خوف تھا اور انہوں نے یہ غلط مشورہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے ملت اسلامیہ کی قبر کھو دی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے تاثرات، یہ سارا نظریہ اسلام کے اس نظریے کے خلاف ہے جو قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان کی، ان کے جنتی ہونے کی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر باقی رہنے کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب بیان میں قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مژدہ سنایا ہے۔ معاویہ کاتبین وحی میں سے ہے میرے بھائیوں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں زبان تان کو دراز کر کے کوئی شخص اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہے اور کوئی چیز اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اگر میرے صحابہ میں سے کسی کو ادنا سی بھی ملاقات اگر کسی صحابی کو ہو گئی، چند لمحوں کے لیے بھی رخ انور کا دیدار اس نے حالت ایمان کر لیا، تو ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوتی، آپ ذرا بتائیں کہ ان صحابہ کے بارے میں اس طرح سے نظریات دینا اور یہ تصور دینا کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی تھی، نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے تھے، تو ہم سوال آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی معنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی طرف جو رخ کیا تھا وہ اسلام اور کفر کی درمیان کی لڑائی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، تو میرے بھائی اور دوستو سوال ہم آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کر رہے تھے تو کبار صحابہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اس طرح سے خود ان کے خاندان کے بڑے بھائی محمد بن الحنفیہ اور دیگر لوگ انہیں روک کیوں رہے تھے؟ تاریخ کے صحیح الفاظ میں یہاں تک باتیں ہیں کہ اگر گستاخی نہ ہوتی تو تمہارے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے زبردستی تم کو ہم کیا کر لیتے؟ واپس کر لیتے۔ انہوں نے بتایا تھا یہ کوفی غدار ہیں لا یوفی، انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ دغا دیا ہے، تمہارے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ لڑی جانے والی جنگ ایمان اور کفر کے درمیان کی جنگ تھی تو پھر صحابہ کرام کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کا کوئی مطلب نہیں، بلکہ انہیں اور ہمت دلانی چاہیے تھی، اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے صرف حسین کو نہیں بلکہ تمام ہی صحابہ جو اس وقت تابعین موجود تھے انہیں حسین کے ساتھ مل کر کے نانا کے دین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، ایک واقعہ تھا، نہ کہ یہ لڑائی اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ سن 60 ہجری 27 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید ولی عہد نامزد ہوئے، امیر ہوئے مسلمانوں کے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے لی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے آپ کو 90,000 سے زائد اسلام کی وہ تلواریں جو اسلام کے فتوحات کا سبب بنی ہوئی تھیں، صفین کے میدان میں آپس میں دست بگریبہ ہو گئیں خون دم عثمان کو لے کر، اور خون بہ گیا. کیا یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رہی ہو کہ اپنی زندگی ہی میں ملت اسلامیہ کے لیے کوئی حل آپشن ڈھونڈ لیا جائے تاکہ بعد میں میرے مرنے کے بعد اختلاف پیدا نہ ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں پھر اپنا بیٹا ہی کیوں؟ ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر اپنا بیٹا نہ کرتے، کسی اور کو کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ تقدیر کی بات ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی محبت میں ایسا کیا؟ اور کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت و قیادت کے لیے سب سے بڑا مفتی وقت کا سب سے بڑا عالم دین ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ سیاسی بصیرت رکھنے والا بھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحابہ اجلہ صحابہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ علی اور عثمان کے درجے کے صحابی تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا تو اس میں حسین کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پینل میں انہوں نے رکھا تھا. وہ موجود تھے. اگر بزرگی کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر کسی کا حق بنتا تھا خلافت یا امارت کا تو ان کا حق بنتا تھا. میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یزید نے حکومت کی ڈور سنبھالتے ہی اس نے جو مدینہ کے والی یا گورنر تھے ولید، ان کو لکھا کہ جن 5 صحابہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے بلکہ سارے لوگوں نے ان کے علاوہ بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں کر لی تھی، ان سے بیعت لے لی جائے. اور اسی مقصد کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مدینہ نے بلایا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، وہ کافر ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، جیسا کہ نعوذ باللہ ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی. بلکہ انہوں نے کہا مجھ جیسا انسان بند کمرے میں بیعت نہیں لیتا، جب اور لوگ بیعت کر لیں گے تو ہمیں بلا لینا. اور موقع پا کر وہ اور عبداللہ بن زبیر مکہ کے لیے کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے. لیکن صحیح تاریخی روایات میں یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آ رہے تھے، ان دونوں سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا موت معاویہ بیعت یزید. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. کہا اللہ سے ڈرو، امت اسلامیہ میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. اور خود جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کی خدمت میں جا کر کے یزید کے لیے کیا کر لی؟ بیعت کر لی. میرے بھائیوں، تفصیل لمبی ہے اور مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کی 8 تاریخ تک مکہ میں رہتے ہیں. کوفیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا. انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں، 1 2 نہیں، 12,000 سے زائد لوگوں نے یہ باتیں کہیں، یہ وعدہ دلایا، بھروسہ دیا کہ نواسے رسول آپ کوفہ تشریف لے آئے، مشن حیدری کی تکمیل کی جائے گی، آپ کے باپ کے قاتلین سے بدلہ بھی لیا جائے گا. لیکن سچی بات ہے میرے بھائی اور دوستو کہ یہ وہی کوفی غدار تھے، سبائی تحریک کے فتنے تھے، یہودی سازش کا نتیجہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے سیاسی داؤں پیچ چلا اور نواسے رسول کو بھی اپنے دامن میں پھنسایا اور کربلا بلایا. اور جب وہاں نواسے رسول پہنچے تو انہیں مظلومانہ طور سے شہید ہونے کے لیے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، صحیح تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو، جبکہ عالم اسلام حج کے لیے مکہ میں ہوتا ہے، وہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. یہاں بھی وہی سوال میں آپ سے دہرانا چاہوں گا. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا کے دین کی بچانے کی بات تھی تو حج پہ آئے ہوئے دنیا کے مختلف کونے سے لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں میرا ساتھ دو، نانا کے دین کو بچایا جائے. یزید ایسا ہے، یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان ہو رہی ہے اور تم سب ہمارا کیا کرو؟ ساتھ دو. لیکن ایسا کچھ نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو لے کر کچھ لوگ ساتھ تھے. بھلا آپ بتائیے 70 آدمیوں کو لے کر کے جو ٹوٹل معاملہ تھا
کیا یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی لشکر کو پست کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مقصد تھا ان کا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شبہہ تھا ان کی باتوں پر، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اوفی لا یوفی۔ انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ حالات کا صحیح اندازہ ہو جائے، حالات کا صحیح استدراک کیا جائے، کیا واقعی معنی میں اہل کوفہ نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے؟ مسلم ابن عقیل گئے وہاں پر، میرے بھائی اور دوستو علماء بیٹھے، ان سے پوچھے، ایک نہیں دو نہیں 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی۔ انہوں نے وہاں سے لکھا کہ کوفہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت سے ہاتھ توڑ رکھا ہے اور آپ آئیے، یہاں کے حالات سازگار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، لیکن مختصر کرتے ہوئے بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوفہ کے حالات اس طرح کے ہوئے تو یزید کے کچھ بہی خواہان جو تھے، انہوں نے یزید کو خبر بھیجی کہ جو کوفہ کے گورنر ہیں نعمان ابن بشیر، وہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس نے یزید کی بیعت توڑی، آپ کیا کر رہے ہو سامنے نہیں اندر خانے میں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جس نے یزید کی بیعت توڑی، تلوار اٹھائی، میں اس سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہوگی۔ بہرحال لوگوں نے کہا یہ بات کافی نہیں ہے، اس سے سخت موقف اپنانا چاہیے، اور یزید کو خط لکھا، اور یہ ابن زیاد ابن مرجانہ جو حقیقت میں واقع کربلا کو جب بھی پڑھا جائے گا اس کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ بصرہ کا والی تھا، گورنر تھا، اس کو یزید نے اپنے غلام کے مشورے پر کوفہ کی بھی گورنر دے دی، اور وہ کوفہ کے دارالخلافہ میں جب پہنچا مکھڑا لگائے ہوئے تو لوگوں نے اس کو علیک سلیک کہا، یہ سمجھ کر کے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، لیکن اس نے وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ حالات کیسے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہیں، اور کہا کہ یاد رکھو جس نے کسی اجنبی کو پناہ دینے کی کوشش کی اس کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ایک اعلان، کوفی یہ غدار مکر گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل مختار ثقفی کے گھر میں تھے، وہاں سے جگہ بدل دیتے ہیں، ہانی ابن عروہ کے گھر چلے آتے ہیں، لیکن ابن زیاد جیسے عیار اور چالاک انسان کے لیے معلوم کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے ہانی کو بلایا اور کہا تم نے پناہ کیوں دے رکھا؟ کہا میں نے بلایا نہیں ہے، میرے گھر وہ آ گئے۔ ہانی ابن عروہ واقعی معنی میں محبت اہل بیت کرتے تھے، ان کے سینے میں محبت تھی خاندان رسالت سے، ان کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بلوائیے۔ وہ جس کام کے لیے تیار نہیں ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور مسلم ابن عقیل 40,000 لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے ساتھ دارالخلافہ کا محاصرہ کر لیا۔ میرے بھائیو ذرا سوچنا کہ اس زمانے میں نہ تو بڑی توپیں تھیں، نہ لڑائی کے آلات اتنے زیادہ تھے، اور ابن زیاد چند لوگوں کے ساتھ گیا تھا۔ 40,000 لوگ اگر ڈنڈا لاٹھی لے کر کے جمے رہتے تو حالات کچھ کیا ہوتے، دوسرے ہوتے، لیکن یہ غدار ایک ہی کرخت آواز میں سب دھیرے دھیرے کر کے واپس ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کو بے سر و سامان چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اپنی جان بچانے کے لیے کوفہ کی گلیوں میں مدد کی بھیک مانگتے رہے کہ کوئی انہیں پناہ دے دے۔ کسی عورت کے گھر میں چھپتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں اور انہیں سولی دے دی جاتی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے امر ساتھ سے کہا تھا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، میرے ذمہ 1,00,000 دینار ہے، اسے دے دیا جائے، اور میرا یہ پیغام حسین کو پہنچا دیا جائے کہ کوفی غدار ہیں، وہ کوفہ آنے کے ارادے کو ترک کر دیں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے میں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، ان کو مسلم ابن عقیل کی شہادت اور ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی مظلومانہ طور سے۔ آپ روایات تاریخ کو پڑھیے، بہت صحیح انداز سے دیکھیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ ہم کو مکہ کیا کر دینا چاہیے، واپس ہو جانا۔ یہاں سوال ہے میرے بھائیوں، اگر یہ لڑائی حق و باطل کے درمیان تھی، احقاق حق ابطال باطل کے لیے تھا، نیکی اور بدی کی لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، تو تنہا مسلم ابن عقیل کے شہید ہو جانے اور ان کے دونوں بچوں کے، معصوم بچوں کے شہید ہو جانے سے نظریہ بدل گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟
اتنی معمولی بات ہے کہ باطل کو مٹانے کے لیے جب وہ نکلے ہوئے تھے تو مسلم ابن عقیل کے شہادت کے بعد اپنا رویہ ترک کر دیا. میرے بھائیو اور دوستو، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، بات داستان بڑی لمبی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ابن عقیل کے گھر خاندان کے لوگوں کے اصرار، ان کے بھائیوں کے کہنے پر کہ ہم قصاص لیں گے اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ مانگیں گے اور ہم ضرور کوفہ جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ تم لوگوں کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو ہم چلتے ہیں کوفہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. حالات لمبے ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابن زیاد آ کر کے اس کا لشکری امر ساتھ کمانڈر کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، مختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امر سعد نے جو خاندان ہاشم کا تھا، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ بھائی دیکھو، میں کوفہ آیا نہیں ہوں، ان غداروں کے کہنے پر آیا ہوں. ایک ایک خط نہیں، بہت سارے خطوط نکالے اور مخاطب کرتے ہوئے تقریر کی. کیا تمہیں لوگوں نے یہ خطوط نہیں لکھے؟ مانا یہ ہوا کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ فوج میں بھی شریک تھے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نواسے رسول چلے آئیں، آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کیا کریں گے؟ پیش کریں گے. امام حسین نام لے لے کر کے کہتے ہیں کہ فلاں تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا. ٹھیک ہے، اگر تم اپنی باتوں سے مکر گئے ہو تو میں بھی یہ شرط رکھتا ہوں کہ مجھے جہاں میں مکہ سے آیا تھا وہاں واپس جانے دیا جائے. دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر سعد جو میدان کربلا کا سب سے بڑا جنرل کمانڈر تھا یزیدی لشکر کا، اس کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ مجھے اسلامی سرحد پر نکل جانے دیا جائے، اور وہاں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لڑتے لڑتے کیا ہو جاؤں گا. اس لڑائی کو وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے تھے. تیسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے اور میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس سے بیعت کر لوں گا. یہ تینوں شرطیں ذرا غور سے آپ پڑھیے اور ان تینوں شرطوں کو ذرا غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ ہوتا کہ یزید کافر ہے، فاسق ہے، شرابی ہے اور امارت کے لائق بالکل نہیں ہے، اس گھٹیا درجے کا انسان ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے تیسری شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی بھی طریقے سے ان کی غیور طبیعت اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ یزیدی لشکر کے کمانڈر امر سعد سے یہ کہتے کہ مجھے جانے دو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں خود کیا کر لوں گا؟ بیعت کر لوں گا. امر سعد اس کے اندر طبیعت میں نرمی تھی، اس نے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی اور خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکنہ کوشش کی. یہاں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ لڑائی احقاق حق کے لیے تھی، ابطال باطل کے لیے تھی، نیکی اور بدی کی لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، تو پھر اس کو ٹالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اور تاریخی روایات صراحتاً بتاتی ہیں کہ امر سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطوں کو اپنے طور پر تسلیم کر لیا تھا، لیکن یہ ابن مرجانہ، یہ ابن زیاد جس کے ارد گرد حادثہ کربلا کا واقعہ پورا گھومتا ہے، جو بلا شبہ کہیں نہ کہیں دامن اس کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے لطپت ہے، لپت، اس نے تمام شرطوں کو یک لخت باطل کر دیا. مصالحت کی ساری کوششوں کو اس نے کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا. اور اس نے کہا کہ حسین کو آ کر کے میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرنی ہوگی، اسیری کی زندگی ہوگی، قید کر کے انہیں جو شام بھیجا جائے گا، جو بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری نہیں تھی، اور ان کی غیور طبیعت نے اس بات کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی اور واقعہ پیش آیا. اور چند لوگ تھے، یزیدی لشکر تھا، اور وہ تو داستانیں بنا لی گئیں
کہ گھوڑا اتنوں کو مارا، فلان کو اتنوں مارا، چٹکیوں کا مسئلہ ہے۔ خاندان رسالت کے اس بزرگ کو مظلومانہ طور پر کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ ملعون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہیں سے بھی اس واقعے کے تعلق سے رضامندی کا اظہار کیا، کہیں سے بھی خون حسین کے تعلق سے انہوں نے تعاون دیا، اس کا حکم دیا، اس کی اجازت دی، اس لڑائی کو سپورٹ کیا۔ وہ دین کے دشمن ہیں، خاندان نبوت کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، رسول کے باغی ہیں۔ گناہ ہے یہ کبیرہ، ان کا خون کیا جانا معمولی گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ حسین کے قاتل اور ان کے شہادت کے ذمہ دار سبائی تھے، یا ابن زیاد تھا، یا یزید کے لشکری، یہ سب کے سب اللہ کے پاس کیا ہو چکے ہیں؟ پہنچ چکے ہیں۔ البتہ جو بات ہمارے سامنے کلیئر ہے، واضح ہے، وہ یہ ہے، مورخین کے دونوں طبقے جس طرح سے واقعات کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، اور آپ کی شہادت حق کی راہ میں مرنا اور جینا ہمیں سکھاتی رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ کوفی ملنگ، یہ چادر زہرہ کی تجارت کرنے والے، یہ اپنے توندے بڑھا کر کے روٹیاں سیکنے والے، سینوں پر ضربے لگانے والے، آگ پر چلنے والے، ڈھول اور تاشے اور مزیرک لے کر کے ہنگامہ کرنے والے کہاں تھے؟ اگر صرف وہ 40,000 لوگ، بات تو یہ بھی تھی کہ لاکھوں بیعت کے لیے تیار تھے، اگر وہ صرف لاٹھی ڈنڈے سے حملہ کیے ہوتے تو یزید کے پاس نہ وہاں اتنی بڑی فوج تھی، نہ ابن زیاد کے پاس اتنی کوئی طاقت تھی، بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ سبائی فتنہ تھا۔ خود یزید کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں وہ سبائی فتنے موجود تھے جو کسی بھی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کر دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے بچنے کی شکل میں ان کی ساری باتیں اگر وہ یزید کے پاس پہنچتے تو وہ نام واضح ہوتے کہ انہوں نے خطوط لکھے تھے۔ وہ چور، وہ ہاتھ پکڑے جاتے جنہوں نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی کیا کی تھی، وہی کوفی غدار ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرایا؟ شہید کرا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ واقعہ کربلا کو جب بھی پڑھا جائے گا، دو تاریخ چیزوں پر آپ کی نگاہ ضرور ہونی چاہیے، ایک کوفیوں کی غداری، بددیانتی، اور دوسرا ابن زیاد کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ملوث تھے، اور انہی کے ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں واقعہ پیش آیا، اور یہ تو بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرنا تھا؟ بلند بھی کرنا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ واقعہ پیش آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت ملنی تھی، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہونا تھا، اور انہیں یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی کیا، اور حسین کے قاتلین جنہوں نے ادنا سے بھی اشارہ کیا اللہ کی جناب میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد ایک شخص جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، چہرہ مہرہ اس کا اسلامی نہیں، وہ یزید کو پلید کہے، اسے کافر کہے، اسے فاسق کہے، اس پر تبرہ کرے، شب و شتم کرے، اسلام اس کی اجازت کہاں دیتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آج کے دور کے یہ مسلم بادشاہان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو مسلمانوں کا قتل عام کرا دیتے ہیں، اگر یہ جنت میں جا سکتے ہیں تو رب کی بنائی ہوئی جنت میں بلا شبہ حسین کا مقام اور مرتبہ اور درجات بڑے بلند ہوں گے۔ حسین کا مقابلہ یزید سے تو ہے ہی نہیں۔ حسین صحابی رسول تھے، نواسے رسول تھے، اور یزید تابعی ہے، اور اپنے باپ کی زندگی میں عیش و تنعم میں جینے والا ہے، لیکن اس بات سے ضرور انکار ہے کہ اسے اس درجہ کا مجرم گردانا جائے کہ اسے کافر کہا جائے، اسے جہنمی کہا جائے، اور اسے نہ تو ولی اللہ کہا جائے اور نہ ہی اسے جہنمی کہا جائے، بلکہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اور اس کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس نے اس بات کی اجازت دی تھی، حکم دیا تھا ابن زیاد کو۔ تاریخی کی روایتیں جو صحیح روایتیں ہیں وہ اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا،
یہ تو افسانے گڑھے جاتے ہیں کہ حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید سر کو ناک کو کریدتا رہا. یہ بات میرے بھائیو اور دوستو ابن زیاد کی ہے، اس گستاخ ابن مرجانہ کی ہے جس نے نواسے رسول کے چہرے پر چھڑی لے کر کے ناک کو کریدا تھا، دانتوں کو کریدا تھا. کہا تھا تمہیں اپنے نسب پر بڑا غرور تھا اور اپنے خوبصورتی پر بڑا فخر تھا. صحابی رسول وہی موجود تھے اور کہا تھا جی گستاخ تو سن لے، اس کا نانا سرور کونین ہے. اس چہرے کو رسول نے چوما ہے، اپنے ہونٹ دیے ہیں، یہ تیری گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. البتہ یزید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یزید کے پاس جب خاندان رسالت کا یہ قافلہ لٹایا پہنچا تو یزید کے گھر میں جو ہے بالکل سوگواری کا عالم تھا. لوگ پریشان ہو اٹھے اور یزید نے کہا تھا کہ ابن مرجانہ میں نے تمہیں حسین کے قتل کا حکم کب دیا تھا؟ اللہ کی قسم اگر حسین سے تیری وہی رشتہ داری ہوتی جو میری رشتہ داری ہے تو حسین کے ساتھ تو یہ برتاؤ کبھی نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو ایک بات اور بتا دوں، یہ شام غریباں اور نامعلومات کیا کیا افسانے اور ماتم اور عزاداری اور نامعلوم کیا کیا طریقے اپنا لیے گئے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خاندان رسالت کا یہ قافلہ جب کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، شام کے لیے روانہ ہو رہا تھا، مگر مچھ کے آنسو لوگ بہا رہے تھے. کچھ لوگوں کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. سیدہ زینب نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے بھائی کی شہادت پر پریشان ہیں. کہا یہ ظالم مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، لعنت ہو ان لوگوں پر. اللہ دنیا میں بھی انہیں رلائے گا اور قیامت کے دن بھی ان بدبختوں کو رلائے گا. اگر میرے بھائی کے قاتل یہ نہیں ہیں تو میرے بھائی کے پھر قاتل کون ہے؟ میرے بھائی اور دوستو بہرحال میں اتنا کہنا چاہوں گا، یہ واقعہ پیش آنا تھا، اس میں حقیقی معنی میں مجرم کون ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ تاریخ کی روایتیں دو طبقے میں ہیں، افراط اور تفریط کی شکار ہیں. جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے لیکن درس حیات دے گئے. انہوں نے اپنی بہن سکینہ سے کہا تھا کہ بہن سکینہ تم اس ماں فاطمہ کی بیٹی ہو جس نے اپنے نبی باپ کے وفات کا غم برداشت کر لیا. اگر تمہارا بھائی شہادت کی موت مارا جا رہا ہے کربلا کے میدان میں، تمہیں رونے کی اور گریبان چاک کرنے کی، چوڑیاں توڑنے کی اور بیوگی کی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے یہ درس دیا تھا. حسین سے محبت ہے، عقیدت ہے، لگاؤ ہے، ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں. اور اگر واقعی معنی میں ہے تو سنو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی کہا تھا جب جسم زخموں سے لہو لہان تھا کہ ظالموں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لینے دو. نماز کو انہوں نے ضائع نہیں کیا تھا اور صبر کی تلقین کی تھی اور یہ کہا تھا فَإِنَّ لِي وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ أُسْوَةٌ فِي رسول اللہ. مشکل کی گھڑی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبر و ہمت کا، عزم و جواں مردی کا، استقلال اور پامردی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، وہ ایک مومن کی زندگی کا کیا ہونا چاہیے، اس کی مثال ہونی چاہیے. اس کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے میرے بھائیوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے اور بلا شبہ آپ کی شہادت پر اتنے آنسو بہائے گئے کہ دنیا کے کسی واقعے پر اتنا زیادہ آنسو آج تک نہیں بہائے گئے. لیکن سوال یہ ہے آپ سے کہ میدان حق میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا اور آخر نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے. کیا آپ شہیدوں کے سردار ہیں؟ کیا آپ سے پہلے مظلومیت کی شہادت کسی کو نہیں ملی؟ اگر ہاں تو سنو کہ یہ بات غلط ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اور بلا شبہ یہی بات صحیح ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑی شہادت ان انبیاء کی ہے جن کے سروں پر آنے چلا دیے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑی مظلومانہ شہادت داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلومیت کی شہادت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کے جسم کے ہاتھ پیر کان ناک سب کو کاٹ لیا گیا تھا، سینے کو چاک کر کے کلیجے کو نکالا گیا تھا اور ہندا اس کو نگلنا چاہتی تھی. ان کی بہن جب آئی
اور انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بہن مت جاؤ، تم وہ لاش دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ خود رسالت کی، آنکھیں ڈوب گئیں، آپ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ جذباتی بھی ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی کہا اللہ کی قسم اگر کبھی بھی مجھے ان ظالموں کے مقابلے میں غلبہ ملے گا تو ایک کے بدلے اتنے لوگوں کو مسلح کراؤں گا۔ لیکن قرآن میں حکم آتا ہے کہ نبی کا فیصلہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بدر و احد کے شہداء کا مقام اور مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑا۔ اسی محرم کے مہینے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پورا محرم کے مہینے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ سن 61 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے سے اسلام کی بنیادی حیثیت بدل جائے گی، کسی دن کی شرعی حیثیت بدل جائے گی۔ عاشورہ کے دن کو اللہ نے عزت بخشی ہے، رسول نے اس دن کے روزے کو مشروع قرار دیا ہے۔ یہ ظالموں کی بربادی کا مہینہ ہے، اہل حق کی جیت کا مہینہ ہے۔ حسین شہید ہو کر کے بھی زندہ ہیں، اور جنہوں نے انہیں شہید کیا وہ آج دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور قیامت کے دن بھی وہ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ عبادت کا ہے، ریاضت کا ہے، روزہ رکھنے کا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برسی منانے کا نہیں ہے، چوڑیاں توڑنے کا نہیں ہے، مرثیہ گانے کا نہیں ہے، سبیلیں لگانے کا نہیں ہے۔ یہ سارے کام بدعت کے ہیں، یہ سارے کام خرافات کے ہیں، اور کام جو کرنے کا ہے ہمارے شیخ نے تمہید ہی میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ افضل ترین نفلی روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ۔ یاد رکھیں محرم الحرام کے مہینے کی بہت ساری اہمیتیں ہیں، خصوصیتیں ہیں۔ یہ مہینہ محرم کا اول بات یہ ہے کہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی حرمت واقع کربلا سے نہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک یعنی لوح محفوظ میں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عند اللہ سے ہی یہ بات واضح ہے، لیکن اس کے باوجود آگے اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی لوح محفوظ مقصود ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو کیا بنایا ہے؟ عزت و احترام کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، اس مہینے میں خلیفہ راشد کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے، اس مہینے سے ایک مسلمان کو محاسبہ نفس کا درس ملتا ہے کہ زندگی کا ایک سال کیا ہو گیا، کم ہو گیا، اور اس قبر سے ایک سال کیا ہو گیا ہے، قریب ہو گیا ہے، اور دنیا سے ایک سال کیا ہو گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر میرے بھائی اور دوستوں، نالو شیمن کے بجائے اور غم اور مختلف چیزوں کا جو خرافات کے نام پر کی جاتی ہیں ان چیزوں کو کرنے کے بجائے وہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی۔ یاد رکھیں کسی بھی مرنے والے کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک عورت جس کا شوہر مر جائے۔ افسوس کی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعید روح کو آج بانس کی کھپچیوں میں روح حسین کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بانس کی ان کھپچیوں کو بنوانے کے بعد ہندو بنیا سے بھی بنواتا ہے، مسلمان بھی بناتے ہیں، اور ان کھپچیوں کے ارد گرد گھومنے کے بعد سمجھتا ہے کہ سارا نظر گزر ٹونا پھلسی کیا ہو گیا، ساری بیماری کیا ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ تصور وہی ہندوانہ ہے جو آواگمن کا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ حسین کی روح یہاں واپس آتی ہے، اللہ اکبر۔ حسین کی روح جنت میں ہے، شہادت کا مقام ملا ہے، وہ بانس کی کھپچیوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تمہارا خرافات ہے اور تمہاری بکواس ہے، تمہاری افواہات ہے، اور تم سنی مسلمان ہو کر کے بھی سبائی فتنے کے کیا ہو شکار ہو، تم یہودی سازش کے شکار ہو، تم روافظ کی افواہات اور بکواس کے کیا ہو شکار ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں واقعہ کربلا کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس سے جو درس حیات ملتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم تو ہمیں تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما، خاندان رسالت کے بزرگوں سے، خاندان آل اطہار سے ہمیں مزید محبت کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے سینے میں کسی صحابی کے خلاف کوئی بغض اور کینہ نہ ہو، اس لیے کہ صحابہ کے خلاف کوئی بغض اور کینہ اگر پایا گیا تو یاد رکھو جنت سے محرومی یقینی ہے اور جہنم کیا ہو جائے گی؟ یقینی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم آج کے دور میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کرے تو ان صحابہ کے ایک معمولی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا، چاہے جائے کہ وہ معاویہ کی برابری کرے۔ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب یہ دیا تھا کہ اللہ کی قسم معاویہ کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو غبار راہ خدا میں لڑائی کرتے وقت اٹھے ہیں وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے کیا ہیں، جبکہ عمر بن عبدالعزیز انتہائی عادل فرما روا رہے ہیں، بہت ہی نیک دل تھے۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، واقع کربلا کو لے کر ان کے بارے میں زبان تان کو دراز نہ کیا جائے، شب و شتم نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔